لیٹ می گیٹ جنرل زاہد انٹو دا ڈسکشن آلسو. یہ منیر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے وچ واز نیوز فار می کہ یہی پہلے ہماری پرپوزل شوٹ ڈاؤن کی تھی امریکہ نے مجید بریگیڈ کو لسٹ کرنے کی. یو آر اے سولجر. مجھے اب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے کائنیٹک آپریشنز تو ہو رہے ہیں بلوچستان میں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا فوکس زیادہ کائنیٹک سولوشنز پہ ہے. جو پیدل چیز جیسے اگر ٹرمپ کو منرلز چاہیے تو اس نے کہا میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, جو چیزیں ڈسرپٹیو ہیں آپ ان کو فارغ کریں, اپنا کنٹرول بڑھائیں. لیکن مجھے وہاں پہ وہ لگتا ہے کہ ہم پیورلی اس کو ملٹری آپریشن سے دیکھ رہے ہیں, دوسری چیزیں ساتھ نہیں دیکھ رہے. آپ سن رہے تھے ابھی طلال چودھری صاحب کو, انہوں نے کہا نہیں کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں, لوگ یہ ہیں وہ ہیں, ہم نے پری ڈیٹرمن کیا ہوا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں سب کچھ ایز اے جنرل آپ مجھے بتائیں جو فوج کے ساتھ سویلینز کو بھی کرنا چاہیے. جی دیکھیں مالک صاحب, ہماری ہسٹری تو از ناٹ گڈ جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان سے بڑی ایگزامپل کوئی نہیں ہو سکتی. اے پی ایس کا انسیڈنٹ تھا, اور یہ بلوچستان پہلے پختون ایریاز بہتر حالات میں تھے, بلوچ ایریاز میں انسرجنسی اور اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی, اب وہ بھی شامل ہوگی. اپلیکیشن بہت بڑی ہے, اٹس ناٹ دا بلوچ ایلیمنٹس الون. اور وی آر ویری کلیئر جہاں سے یہ پراکسی سے آ رہی ہے, جتنا پیسہ پمپ ان کیا جا رہا ہے, افغانستان کی کولابریشن کوآپریشن ہے تو وہ بھی بڑی ہے. لیکن نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو ہم نے دیکھا, جو کلیئر ہولڈ اور بلڈ, کلیئر اور ہولڈ تو ہو جائے گا, ابھی بھی ہو جائے گا, اٹ از ڈویبل, ہو جائے گا. لیکن جو بلڈ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی دیکھ رہے جو پولیٹیکل سکٹلنگ کی جا رہی ہے, جو بھی کاروائی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, بلوچستان میں ٹو بی ویری آنسٹ ہم تھوڑا سا ایبسینشیا دیکھتے ہیں. جو پولیٹیکل پرانگ ہے اس کی اونرس, جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ نہیں دے گی وار کو, فور فرنٹ پہ نہیں آئے گی, ہماری سوسائٹی فور فرنٹ پہ ایٹ لیسٹ کنٹرولنگ دیٹ وار اور اس کو لے کر آگے نہیں آئے گی, تو یہ ایشوز ہمارے چلتے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, ابھی منیر صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا ٹرمپ کمرشل ٹرانزیکشنل اور بڑا فوکسڈ آدمی ہے. آپ کے لیے ٹرمپ نے بی ایل اے کو ٹیررسٹ بھی کر دیا, آپ کے لیے ٹرمپ نے آپ کو ٹیرف بھی چیزیں دے دی. obviously اس کا ریئر ارتھ منرل تمام اس کا بڑا انٹرسٹ ہے, جس میں سارے دوسرے کہہ رہے ہیں وہ جی پتہ نہیں ہم نے منرلز بھیج دینے. اگر ہم ڈلیوری نہیں دیتے تو جو آج ہماری اسٹرینتھ ہے ان ٹریڈ ڈیلز کی, یہی ہماری گلے کا توق بھی تو بنتا ہے. جی دیکھیں, دس از بیسٹ اپرچونٹی. پاکستان کو اس سے بڑی اپرچونٹی اب دوبارہ نہیں مل سکتی. جو بھی ٹرمپ کا کریکٹر, یا تو ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس ود دی, آپ کہہ رہے تھے نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے یا ٹرمپ, یا تو پاسٹ ایکسپیرینس سے کوئی سولوشن یا وے فارورڈ آپ کو نظر آتا ہے, تو وہ تو بالکل نظر نہیں آتا. منیر اکرم صاحب نے اس کو کنفرم کر دیا کہ جی ایڈمنسٹریشن ڈزنٹ ہیو, ان کی اچھی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں رائے. اب یہ ابریشن پالیٹکس ہے, ڈیموکریسی امریکہ کی اسی شیپ میں موجود ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, اٹس ناٹ اونلی پاکستان. تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ اپرچونٹی, اور ہم بڑا کرافٹلی اس کو پلے کر سکتے ہیں. یہ جو چائنا کی جو چیلنج ہم جس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو نیویگیٹ کیسے کریں گے, تو آئی تھنک اگر ہم نے کلیئر اپنا اٹانومی, اسٹریٹجک اٹانومی کے ساتھ ہم چلے, تو آپ نے دیکھے, آپ نے آلریڈی امریکہ کو بتا دیا ہے, ایٹ لیسٹ جو ملٹری آپ کے جو وزٹس ہوئے اس میں آپ نے بتا دیا ہے کہ جی ہمیں آپ پاکستان کے لینس سے دیکھیں, آپ انڈیا, افغانستان اور چائنا کے لینس سے ہمیں نہ دیکھیں. آپ نے ان کو کلیئر بتا دیا کہ جی چائنا کے ساتھ ہماری جو کولیبریشن ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں, اور یہی چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ نے چائنا کو بتانی ہے کہ جو ہماری امریکہ کے ساتھ جو کولیبریشن ہے, سی پیک میں آپ چائنا, امریکہ اور ہم جڑ سکتے ہیں, ایون ان پاکستان, بلوچستان کے اندر بھی. اور یہ دیکھیں وہ بزنس مین ہے, وہ کرے گا, اور چائنا اور امریکہ کا اپنا ٹریڈ چل رہا ہے. سو دس از این اپرچونٹی جس کے اوپر آپ اپنا دیکھیں نا, پاکستان از اے نیچرل برج پالیٹکس کے بیچ میں, ریجنز کے بیچ میں, ثقافتوں کے بیچ میں, اتنی اس کو ہمیں پورا یوز کرنا چاہیے. دیٹس ٹرو. بٹ منیر صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ بڑا اچھا وہاں پہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرتے رہے ہیں بٹوین پاکستان کو, ہمیشہ تھرو چائنا ہم اسی کے سمجھا جاتا ہے کہ ہم چائنیز سیٹلائٹ ہیں, ہم جو مرضی کہیں. اب وار کے بعد تو اور بھی ہمارا چین میڈ ان چائنا لیبل بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو وہ تو اپنی ریالٹی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, اور بڑی پالیسی کو وہ امپیکٹ دیتے ہیں. یہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے وہ مارون وائن بوم ہے, سینئر فیلو ایٹ دا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا ریئر ملک ہے جس کی دوستی چائنا سے ہے, ایران سے ہے, گلف اسٹیٹ سے ہے, کچھ حد تک رشیا کے ساتھ ہے, اور اب دوبارہ امریکہ کے ساتھ ہے. اور یو ایس جنرل منیر کو دیکھتے ہیں ایسا بندہ جو ایک یوزفل اسٹریٹجک رول پلے کر سکتا ہے, اور پاکستانی اپنی لائنز کھلی رکھتے ہیں سب کے ساتھ, مگر ان کو پتا ہے کس وقت پیچھے ہٹنا ہے جب کوئی آپس میں ان کی کلیشز ہونے شروع ہو جائیں باقی لوگوں کے
آپس کے اندر. جس طرح کے طبیعت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, کیا پاکستان اگر پل بیک کرتا ہے وین ٹو انٹرسٹ اسٹارٹ کلیشنگ, ہمارے پاس کتنا مینوورنگ روم ہے؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں جیسے جنرل صاحب نے کہا, یہ ایک بہت اہم اپرچونٹی ہے ہمارے لیے, کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ نہیں سنتے ہیں, ان کی بڑی پرسنل قسم کی ڈسیشن میکنگ ہے, اور ہم نے ہمارے جو کچھ بھی ہمارے کارڈز تھے ہم نے صحیح طرح سے پلے کیے ہیں. ہم نے ان کی پریز کیا ہے, ہم نے ڈیلز کیے ہیں, ہم نے ٹریڈ نیگوسیشنز میں ریزنیبل ہوئے ہیں, بٹ آلسو یہ جو 4 دن کی جو جنگ ہوئی ہے اس سے دنیا کی تھوڑی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا اور چائنا کو کاؤنٹر کر سکے گا, اور پاکستان تو ایک چھوٹا ملک ہے, اس میں بیکاری ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں ان کی پول کھل گئی. اب نظر آتا ہے کہ انڈیا کی ناٹ بی دیٹ کائنڈ آف اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, یہ ایک نظر آتا. دوسرا کہ پاکستان از اے مچ مور افیکٹو ملٹری اسٹیٹ, اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک کریڈیبلٹی ہماری بڑھ گئی ہے, اور اس کریڈیبلٹی دیٹ از ویری اسینشیل فار ڈپلومیسی. تو یہ جو کچھ مسٹر وائن بام کہہ رہے ہیں, آئی ایم شیور ہی از سیئنگ اٹ وتھ سم ٹریپیڈیشن کہ پاکستان کی ریلیشن شپس اچھی ہیں. That is because we have navigated it, اور ہم نے we have pushed the right buttons, and we must keep pushing the right buttons. جل صاحب, we have literally run out of time, but very quickly, یہ جو unrelated ہے but related بھی ہے, یہ جو انڈین چیف کا بھی بیان چلا ہے کل 4 تاریخ کو, اس نے ایک انسٹیٹیوٹ کے سامنے کہا ہے کہ another war is coming and we should be ready for it. کیا یہ فرسٹریشن زیادہ, جتنی فرسٹریشن ہوتی بھی تو وار کا خطرہ زیادہ لگتا ہے, فوج کیا دیکھ رہی ہے خطرہ, از اٹ سونر دین لیٹر؟ دیکھیے, اب دا کنٹرول آف وار جو یا کانفلکٹ کا ہے وہ جنرلز کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ ملٹری کے پاس بالکل نہیں ہے. وہ بالکل جنگ نہیں چاہتے. اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو, آر ایس ایس, ہندوتوا کو, بلکہ اب مدتوا جو ہے نا, ہندوتوا تو ذرا بلیڈنگ میں وہ کام چلا دیتی ہے, جو مدتوا ہے نا مودی کی جو ہے جی, تو وہ تو ان کو جنگ کی طرف لے جانے کے لیے, کیونکہ ہز نتھنگ, ابھی تو وہ بالکل ہی لاسٹ, وہ اپنی امبیرسمنٹ سیو کرنے کے لیے. تو پھر اس بار پاکستان کو ایسکیلیٹ کرنی پڑے گی, تاکہ روز روز تو نہیں ہو سکتا تماشا. پاکستان کو وہ اس کارنر میں لے گئے, وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ ہمارا پانی بھی روکنا چاہتے ہیں, ہمارا کشمیر بھی نہیں دینا چاہتے, پاکستان کی سوورینٹی کے بھی خلاف ہے, ہمارے وجود سے بھی نفرت کرتے ہیں. ہمارے پاس اب اسٹرانگ پاکستان اور جنگ کی تیاری کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو پھر آپ بتا دیں.